اب محمد مالک صاحب اب سے کچھ دنوں پہلے تک یہ تجزیے ہو رہے تھے کہ بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی لگ رہا ہے کہ الیکشن 30 تاریخ کو کیسے آگے بڑھے گا, کیا ہوگا. آج وہ پتہ لگا کہ جی ایسے آگے بڑھے گا, جی کہہ دیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے. لیکن میرا اس پہ اگلا سوال ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ یار یہ اتنا واضح سب کچھ لکھا ہوا ہے عدالت میں, یہ آئین میں, نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں تو پھر بھی اف بٹ فائنینشیل ایمرجنسی فلاں فلاں کر کے کوئی رستہ نکلتا ہے, اس میں تو نکلتا ہی نہیں ہے. تو پر عدالت بیٹھی اڑا دے گی, آگے کیسے بڑھائیں گے. اب الیکشن کمیشن پاکستان نے تو آج یہ کہہ دیا جو کہہ دیا تو سب نے سن بھی لیا. آپ کو لگتا ہے ایسا ہو پائے گا یا آپ کے خیال میں نہیں اڑ جائے گا, عدالت سے کروانے پڑیں گے 30 کو الیکشنز؟ وسیم, میں کافی دنوں سے بات کہہ رہا تھا کہ یہ ایسے ہی ہوگا. میں پروگرامز آن ایئر تھا, مجھے بڑے دوست مذاق کرتے تھے یار تم مارشل لا لگوانا چاہتے تھے. میں کہتا مارشل لا لگوانے کی بات نہیں ہے, جو حالات جو گیم ہو رہی ہے نظر آ رہی ہے. دیکھیں جو ابھی بات کر رہے تھے نا اعتزاز صاحب, یہ تو وہ بات ہے جو قانونی بات ہے. آپ کا کیا خیال ہے کہ گورنمنٹ کے لوگوں کو اس بات کا نہیں پتا, ان کو نہیں پتا کہ کورٹ کرے گی, ان کو نہیں اندازہ کہ کورٹ اس میں آئے گی اور بلائے گی اور کہے گی نہیں یہ آئین یہ کہتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا تھا کہ ہم نے اب سپریم کورٹ سے اس بات پہ کلیش کر لینا. اور کچھ دن پہلے میں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ ایک سٹنگ فیڈرل منسٹر نے مجھے کہا, جب میں نے یہی بات کی آپ کی والی, کہ یار کیسے نہیں ہوگا. تو انہوں نے کہا, میں کہا سپریم کورٹ ٹانگ دے گی. تو انہوں نے مجھے کہا کیا کر لے گی سپریم کورٹ, بلائے گی, پھر کیا کہے گی, چلے بلا لے الیکشن کمشنر کو. الیکشن کمشنر جا کے کہے گا کہ جی ہماری چیزیں نہیں مل رہی دیتا, تو پھر وہ تو لڑیں گے سی سی سے, وہ تو لڑیں گے انسٹیٹیوشن سے, تو ہمیں کیا کر لیں گے. یہ سوچ تھی. دیکھیے جو لیکن مالک صاحب یعنی سپریم کورٹ نے خط نہ لکھنے میں 2 وزیر اعظم گھر بھیجے, ایک وزیر اعظم گھر بھیجے, تو سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن گھر ہے, جو الیکشن نہیں کرائے گا سیاستدان نہ اہل ہے, الیکشن کمیشن گھر ہے, تو پھر یعنی کدھر جائے گی لڑائی. سپریم کورٹ میں آپ بھول گئے ہیں, کچھ سال گزر گئے اس بات کو, جب شجاع حسین شاہ صاحب نے خط لکھا تھا اور فوج بلائی تھی تو اس وقت کے آرمی چیف نے انکار کر دیا تھا, تو وہ بھی 190 کے تحت ہی بلائی تھی. ہو کیا رہا ہے کہ آج ایک بہت خوفناک ویکیوم پڑ گیا ہے, بہت سارے سوال اٹھ گئے ہیں. اب اگر یہ اکتوبر تک کی جو بات ہے, تو یہ جو انٹرم کیئر ٹیکرز ہیں, ان کے پاس کیا لیگل مینڈیٹ ہے کہ نہیں ہے, کون بیٹھے گا کیسے نہیں بیٹھے گا. سپریم کورٹ جب بلائے گی تو فیڈرل گورنمنٹ تو تیار بیٹھی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہمارے تو ابھی دیکھیں کل شاتیں ہوئی ہیں, لا اینڈ آرڈر ہے, ہم نہیں کروا سکتے. آپ کو لگتا ہے یہ لڑائی ہونے جا رہی ہے؟ میں ذرا مالک صاحب اجازت میں کلیئر ہو گئی ہے کہ آج الیکشن کمیشن اور ایگزیکٹو ایک پیج پہ ہیں. وہ بھی اکتوبر کے الیکشن چاہتے تھے, انہوں نے اکتوبر کی الیکشن کی ڈیٹ دے دی. بڑی عجیب سی ڈیٹ ہے نا, 5 ماہ آگے کی اکتوبر کی آپ نے ڈیٹ دے دی ہے یار. مطلب کہ ڈزنٹ میک سینس, ایکسپٹ کہ آپ نے بیٹ کیا ہے سپریم کورٹ کو. اب نظر ہی آپ اعلیٰ عدلیہ اور پی ٹی آئی شاید ایک پیج پہ سوچ رہے ہیں, ایگزیکٹو اور الیکشن کمیشن دوسرے پیج پہ سوچ رہے ہیں. پیوٹل پوائنٹ کا چیز کو دیکھ سکتی ہے. ویری سیریس ڈیوائڈ. ٹھیک ہے, میں ہمارے سے اگر ارشاد بھٹی صاحب سے پوچھ سکوں, بھٹی صاحب یہ مالک صاحب نے اچھی توجہ دلائی. اگر یہ اکتوبر 8 یعنی اگر ایک لمحے کو ہم فرض کر لیں کہ فیڈرل کا ہاؤس اپنے وقت پر ہی تحلیل ہونا ہے اور اس میں گورنمنٹ نے کچھ سوچا ہوا نہیں ہے کہ فائنینشیل ایمرجنسی یا کچھ کر کے 6-8 مہینے اور کھینچنے اس میں وفاق میں, تو یہ میرا خیال ہے 14 اگست کا دن تھا, اس کے آس پاس کا کچھ جب خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا, تو 14-15 اگست کو اگر ہاؤس تحلیل ہوتا ہے تو اس کے 90 دن کے اندر ستمبر اکتوبر 15 نومبر سے پہلے الیکشن ہونا ہوتا ہے. اسی کے آس پاس کی ڈیٹ دے دی ہے جی. اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اکتوبر میں بھی نہیں ہوں گے. ہاں اوکے, ابھی تو پروونشل کو وہاں کھینچا ہے جہاں پروونشل کی گنجائش نہیں تھی, وہاں تو پھر آپ کے تو نیشنل میں تو پھر بھی ایک گنجائش, جس کو ہم یہ کراچی کی زبان میں جگاڑ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ہے کہ یہ کرنا یہ کرنا. سو یہ ارشاد بھٹی صاحب آپ سے بھی تجزیہ آپ کا یہ پوچھنا ہے کہ یہ تو آج جو کر دیا الیکشن کمیشن نے وہ تو کر دیا, یہ ہو پائے گا آپ کے خیال میں نہیں ہو پائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو رویت حلال کمیٹی کو مبارک ہو. ہم نے ان کا جو شاندار مینیو تھا وہ ان سے چھینا اور انہوں نے صحیح موقع پہ ہمیں کہا کہ کل روزہ رکھنا ہے, آپ پڑھ لو تراویح اور کر لو رمضان اور رکھ لو روزے.
تو دوسرا اس بنانا ریپبلک میں ہم تو آرام سے کچھ اور باقی تیاریاں کر رہے تھے، ایک دم مجھے رمضان کا چاند نظر آ گیا، آئین کا چاند ڈوب گیا۔ اس بنانا ریپبلک میں مالک صاحب کو نا بھائی ہیں، بابا ہیں میرے ماشاءاللہ، چلو ٹھیک ہے، اس بنانا ریپبلک میں رمضان کا چاند مبارک ہو، اور الیکشن کمیشن، گورنرز، حکمران اتحاد نے جو الیکشن چاند چڑھایا ہے وہ بھی قوم کو مبارک ہو۔ مطلب جمہوریت جائے بھاڑ میں، ووٹ کو عزت دو جائے بھاڑ میں، آئین جائے بھاڑ میں، ملک کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ کا فیصلہ جائے بھاڑ میں، لیول پلینگ فیلڈ جیت گیا، آئین ہار گیا، ترازو کا پلڑا جو برابر ہونا تھا وہ جیت گیا، آئین ہار گیا۔ یہ آئین کی خلاف ورزی تو ہے ہی، آئین سے کھلواڑ تو ہے ہی، آئین سے مذاق بھی ہے اور توہین سپریم کورٹ بھی ہے۔ اور اس پر یہ وہ ہے کہ جس پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے ان پر، یہ جنہوں نے اتنی جرت کی ہے، اور یہ پہلے دن سے پتا تھا یہ کریں گے، یہ پہلے دن سے ہی انہوں نے کہ دیکھ لیں پیپلز پارٹی کا اور یہ پی ڈی ایم کا کوئی بھی بندہ کوئی الیکشن موڈ میں ہو، کوئی بھی بندہ ہو، اور مسلسل پہلے کچھ اور ہونا ہے، بعد میں انتخاب ہونے ہیں۔ اب جو 5 رکنی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس میں واضح تھا کہ وفاق وسائل مہیا کرے، صحیح، اور آج جج صاحب نے، چیف جسٹس صاحب نے فرمایا کہ اگر شفاف انتخابات میں بدنیتی ظاہر ہوئی تو ہم مداخلت کریں گے۔ اور یہ ساری پی ڈی ایم وہ ہے جو کل تک کہتی تھی کہ الیکشن حالات جیسے بھی ہوں، حالات کی بات کرو گے تو یہ ملک دشمنی ہوگی، الیکشن ملتوی نہیں ہوں گے، الیکشن ملتوی ملک کے خلاف سازش ہوگی۔ صحیح ہے۔ اور اچھا بھٹی صاحب، یہ آپ کا پوائنٹ ہے، مجھے اگر ایک کچھ لمحات میں آپ سے ہی دوبارہ ریزیوم کرتا ہوں ذرا گورنمنٹ کا اوپینین لینے کے لیے۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی آن اکاؤنٹیبلٹی اینڈ انٹیریئر اینڈ آف کورس اے ویری لیگل ایکسپرٹ، لا ایکسپرٹ، has been the Attorney General of this country، جناب عرفان قادر صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور سیاسی اور لیگل دونوں پہلو ذرا ان سے۔ عرفان صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ پہلے تو آپ کا ظاہر ہے آپ فارمر اٹارنی جنرل رہے ہیں، تو آپ بتائیے یہ جو الیکشن کمیشن نے جو آج کہا ہے، آئینی قانونی جواز بنتا ہے اس کا؟ دیکھیں، الیکشن کمیشن کسی سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں ہے، اور سپریم کورٹ کے ججز نے بھی کہہ دیا تھا کہ یہ جو جورسڈکشن جس طریقے سے ازیوم کی گئی ہے، جس طرح سے 184(3) کی چیف جسٹس صاحب نے نوٹس لیا تھا، وہ ججز نے بھی اس سے اگری نہیں کیا تھا۔ اور الیکشن کمیشن الیکشن کے معاملات میں ان کو ضرورت بھی نہیں ہے سپریم کورٹ کی طرف دیکھنے کی۔ بہرکیف سپریم کورٹ نے پیرا 14 میں یہ بات لکھی تھی کہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں ہونے چاہیے، وہ آئین میں بھی لکھا ہوا ہے 90 دن میں ہونے چاہیے، اس کو سپریم کورٹ آئین سے اوپر نہیں ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگر نہ ہو سکے تو پھر اس کے قریب ترین ڈیٹ پہ کرائے جائے۔ آئین میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی بھی چیز اس مہینہ مدت تک نہ ہو سکے تو آرٹیکل 254 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ پھر بھی ہوگی، اور وہ بے شک بعد میں ہو جائے۔ یہ بات ہے، اس میں کون سا اتنا کنفیوژن ہے؟ اوکے، تو یہ اچھا، اب آپ ظاہر اب ایک سیاسی وابستگی آپ کے وزیر اعظم صاحب کے، آپ معاون خصوصی، اس اعتبار سے بتائیے یہ ایک صحیح ریت پڑھنے جا رہی ہے عرفان صاحب کہ اگر اس طرح کوئی بھی حکومت وقت یا الیکشن کمیشن